ایک کے رائٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے رائٹس چینل اور میں ہوں اختر علی۔ ناظرین گرامی، عثمان غازی جنگجو کے ایک کائی قبیلے کا رہنما تھا جس نے ایک عظیم ریاست تشکیل دی جس سے عظیم سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی۔ 1259 میں پیدا ہونے والا عثمان غازی ایک ایسی دنیا میں داخل ہوا جسے ایک رہنما کی شدید ضرورت تھی۔ 1259 میں مشرقی یورپ اور مشرقی وسطی میں کئی عظیم سلطنتیں زوال پذیر تھیں۔ بازنطینی سلطنت مشرقی رومی سلطنت جو دارالحکومت قسطنطنیہ یعنی کہ موجودہ استنبول کے ارد گرد واقع تھی۔ 1204 کی چوتھی صلیبی جنگ کے دوران قسطنطنیہ پہلی بار صلیبی جنگ کے لاطینی شورویروں کے ہاتھوں گرا۔ ناقابل تسخیر اپنی تصویراتی جغرافیائی پوزیشن اور دفاع کی وجہ سے دارالحکومت کا زوال بازنطینی شہنشاہ کے زوال پذیر طاقت کی علامت تھا۔ بازنطینی کے مشرقی کنارے پر سلجوق سلطنت قائم تھی جو مشرقی ایشیا مائنر، شام، میسوپوٹیمیا، آرمینیا، فارس کا حصہ اور مغربی ترکستان پر مشتمل تھی، لیکن یہ سلطنت بھی منگول رہنما چنگیز خان کے حملوں کی وجہ سے اپنے املاک پر کنٹرول کھونے لگی۔ کوزداغ کی فیصلہ کن جنگ منگول حملہ کی فتح کے ساتھ ختم ہونے کے بعد سلجوقی سلطانوں کو کم کر کے جاگیردار بنا دیا گیا۔ منگول خان جو صرف اپنی جاگیر ریاستوں سے سالانہ ادائیگیاں حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا، اس نے سابقہ سلجوق علاقوں پر کنٹرول اور حکومت کا نظام نافذ نہیں کیا۔ بازنطینی کنٹرول میں کمی کے ساتھ سلجوق حکمرانی محکوم ہو گئی اور منگول قیادت غائب ہو گئی۔ ناظرین گرامی، بازنطینی اور سلجوق سلطنتوں کے درمیان سرحد پر واقع ایک سرحدی علاقہ تھا جس میں خانہ بدوشوں اور کئی نسلوں اور مذاہب کے شہری آباد تھے۔ سیاسی ہنگامہ آرائی اور منگول فوج کی پیش قدمی کی وجہ سے مشرق سے نکالے گئے بہت سے ترکمان نسل کے تھے۔ دشمنی اور زوال پذیر سلطنتوں کے درمیان پنسے ہوئے اس علاقے میں سرحد کی تمام خصوصیات موجود تھی۔ مرکزی کنٹرول کی حدود سے باہر اقتدار آزاد غازی رہنماؤں کے ہاتھ میں تھا جو چھوٹے قبائل اور زمین کے حصوں پر حکومت کرتے تھے۔ یہ غازی ترک جنگجو تھے جو بازنطینی علاقوں میں آباد عیسائیوں کے خلاف اسلام کے عقیدے کے لیے لڑ رہے تھے۔ گھوڑوں پر سوار غازیوں نے عیسائی دیہاتوں پر چھاپا مارا اور لوٹ مار کی، وہ سامان محفوظ کر لیا جس پر ان کی دولت کی بنیاد تھی۔ ان رہنماؤں میں سے ایک عثمان کے والد ارطغرل غازی تھے۔ عثمانیوں کی ابتدا اور اناطولیہ کے سرحدی علاقے میں ان کی آمد کے بارے میں متضاد کہانیاں ہیں۔ سب سے عام کہانی یہ ہے کہ ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ جو ترکمانوں کے ایک قبیلے کے رہنما تھے، اس نے اپنے لوگوں کو 12ویں صدی کے آخر میں منگول حملوں سے بالکل پہلے شمال مشرقی ایران سے باہر نکالا۔ موت یا غلامی کے خوف سے وہ مغرب کی طرف چلے گئے، جہاں کہا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ فرات کو عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے تھے۔ قیادت سنبھالتے ہوئے ارطغرل غازی نے قبیلے کے ایک حصے کو اناطولیہ میں لے جایا جہاں وہ آباد ہوئے۔ ناظرین گرامی، مورخ ایڈورڈ ایس کریزی بتاتے ہیں کہ ارطغرل اور اس کا چھوٹا گروہ ایشیا مائنر میں مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے جنگ میں مصروف دو فوجوں پر آ گیا۔ یہ دیکھ کر کہ ایک فوج دوسری سے بہت بڑی تھی، ارطغرل اور اس کے حواریوں نے یہ جانے بغیر کہ وہ کس کے لیے لڑے، چھوٹی فوج کے ساتھ میدان میں اترے۔ ان کے اضافے سے فرق پڑا اور چھوٹی قوت فتح یاب ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ارطغرل کو معلوم ہوا کہ چھوٹی فوج کا سربراہ سلطان علاء الدین تھا۔ سلجوق سلطان اور شکست خوردہ فوج منگول حملہ آور تھی۔
شکر گزاری کے طور پر سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو بازنطینی ریاست سے متصل سرحد پر ایک ریاست عطا کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ارطغرل غازی کو شمال مشرقی اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی میں سگوت کے علاقے میں اس کی جاگیر دی گئی تاکہ وہ سلجوق سرحد کے محافظ کے طور پر کام کرے۔ بازنطینی افواج ایک سچے غازی کے جذبے میں ارطغرل نے اپنی باقی زندگی کے لیے یہ کام انجام دیا۔ اس نے اسے دی گئی زمین سے زیادہ کوئی علاقہ حاصل نہیں کیا۔ 1288 میں جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے اپنی جاگیر اور قبائلی قیادت اپنے بیٹے عثمان غازی کو سپرد کر دی۔ ناظرین گرامی، عثمان غازی 1259 میں سگوت میں پیدا ہوئے۔ عثمان کی زندگی کی چند تفصیلات موجود ہیں۔ ایک نوجوان کے طور پر وہ بالا خاتون سے محبت کر گیا، جس کا بظاہر مطلب ہے عورت کا خزانہ، اور اس سے شادی کرنے کو کہا، لیکن اس کے والد ایک مشہور مقدس آدمی نے انکار کر دیا۔ کئی سالوں کے انکار کے بعد ناخوشی سے استعفیٰ دے دیا۔ عثمان نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے اپنے آپ کو اور ایک دوست کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دوست کے سینے سے پورا چاند نکلا، بالا خاتون کی علامت، جو آگے بڑھ کر عثمان کے سینے میں دھنس گیا۔ اس اتحاد سے ایک عظیم درخت نکلا، جس نے آخر کار دنیا کو گھیر لیا۔ 4 عظیم پہاڑوں کاکیس، اٹلس، ٹورس اور ہیمس کی مدد سے درخت نے بھرپور فصلوں اور چمکتے ہوئے خوشحال شہروں کی دنیا کو ڈھانپ رکھا۔ پھر ایک ہوا چلنے لگی، جس نے درخت کے تمام پتوں کو قسطنطنیہ کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین گرامی، 1288 میں جب عثمان غازی نے اپنے والد کے قبیلے کی قیادت سنبھالی تو بڑی سلطنتیں بنانا شروع کر چکے تھے۔ اپنے والد کے برعکس عثمان نے بھی پڑوسی شہروں اور دیہی علاقوں کو فتح کرنے کی مہم شروع کی۔ 1299 میں اس نے علامتی طور پر ایک آزاد ریاست بنائی، جب اس نے منگول شہنشاہ کو خراج تحسین پیش کرنا بند کر دیا۔ 1300 سے مسلسل فتح کا دور تھا، جب اس نے دریائے ساکریا کے مغرب، جنوب میں اسکیشیر اور شمال مغرب میں ماؤنٹ اولمپس اور بحیرہ مرمرا تک زمین حاصل کی۔ عثمان اور اس کے ساتھیوں نے اسکیشیر، انونو، بلجک اور آخر کار ینشہیر کے کلیدی قلعوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین گرامی، 1308 تک دریائے ساکریا اور بحیرہ مرمرا تک پہنچنے پر عثمان نے برسا شہر کو مؤثر طریقے سے الگ تھلگ کر دیا تھا۔ ماؤنٹ اولمپس کے دامن میں ایک اہم بازنطینی مرکز برسا اچھی طرح سے مضبوط تھا، جس کے چاروں طرف ایک اونچی دیوار اور کئی چھوٹے قلعے اور آؤٹ ورکس تھے۔ اس کے ارد گرد کی تمام اراضی عثمان کے قبضے میں ہونے کے بعد برسا اب بھی مدنیہ کی بندرگاہ کے ذریعے رسد اور مواصلات حاصل کرنے کے قابل تھا۔ چونکہ عثمان کی فوج طاقت کے ذریعے شہر پر قبضہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے عثمان نے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے برسا کو محاصرے میں لے لیا۔ پھر 1321 میں عثمان نے مدنیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح برسا کے باشندوں کو بیرونی دنیا سے مؤثر طریقے سے الگ تھلگ کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر محاصرہ مزید 5 سال تک جاری رہا۔ شہر کے ضدی باشندوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ 6 اپریل 1326 کو عثمان کی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین گرامی، برسا کے ہتھیار ڈالنے سے عثمان کی نئی ریاست کی ترقی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اگرچہ عثمان 1288 سے تیزی سے زمین حاصل کر رہا تھا، لیکن یہ حصول بنیادی طور پر خانہ بدوش لوگوں کے ساتھ دیہی تھے۔ برسا ایک بڑا تجارتی مرکز تھا، جس نے نئی ریاست کو باقی دنیا کے لیے کھول دیا۔
اس وقت سے عثمانی ریاست مشرقی وسطی اور مشرقی یورپ کو متاثر کرنے والے واقعات اور فیصلوں میں ایک اہم کھلاڑی تھا۔ معزز ناظرین، 1326 کا سال بھی عثمان کی موت کے ساتھ ایک اہم موڑ کا نشان بنا۔ عمر اور بڑھتی ہوئی بیماری کی وجہ سے اس نے اپنے بڑے بیٹے عور خان کو اپنی فوجوں کا سربراہ بنا دیا تھا۔ سقوط میں اپنے بستر مرگ پر عثمان کافی دیر تک زندہ رہا کہ اپنے بیٹے سے برسا کے ہتھیار ڈالنے کی خبر سن سکے۔ عثمان نے پھر عور خان کو اپنا آخری مشورہ دیا اور کہا کہ میرے بیٹے، میں مر رہا ہوں اور میں بغیر افسوس کے مرتا ہوں، کیونکہ میں آپ جیسا جانشین چھوڑتا ہوں۔ انصاف کرو، نیکی سے محبت کرو اور رحم کرو، اپنی تمام رعایا کو یکساں تحفظ عطا فرما اور قانون نبوی کو وسیع کر۔ یہ زمین پر شہزادوں کے فرائض ہے اور اس طرح وہ ان پر جنت کی نعمتیں لاتے ہیں۔ فتح کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے عثمان نے پھر عور خان کو ہدایت کی کہ وہ اسے برسا میں دفن کرے اور اسے نئی سلطنت کا دارالحکومت بنائے۔ کچھ ہی عرصے بعد عثمان 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ درخواست کے مطابق انہیں برسا میں ایک خوبصورت مقبرے میں دفن کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ اپنے والد کے برعکس عثمان نے اپنے بیٹے کو ایک آزاد ریاست کی وصیت کی۔ یہ غیر یقینی ہے کہ عثمان کے گھر میں دعاؤں کا اعلان آزادی کے آثار عثمان کی حکومت کے آخری سالوں میں شروع ہوئی یا عور خان کے شروع میں۔ پھر بھی اپنی موت کے وقت تک عثمان نے بازنطینی یا منگول کے کنٹرول سے آزاد ریاست بنا لی تھی۔ بازنطینی سلطنت کی کمزوری کو تسلیم کرتے ہوئے عثمان نے بازنطینی کے خرچے پر علاقہ حاصل کرنے کی اپنی کوششوں کی ہدایت کی تھی۔ اس کی کامیابی کے لیے اس کی یہ صلاحیت تھی کہ وہ دوسرے غازی جنگجوؤں کو اپنے ماتحت لڑنے کے لیے راغب کر سکے۔ کافروں کے خلاف لڑنے کی تحریکوں میں یہ ترک خانہ بدوش عثمان کے ساتھ عیسائی قصبوں اور شہروں کی فتح کی طرف راغب ہوئے۔ زیادہ تر مصنفین اس وفاداری اور عقیدت کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا حکم عثمان اپنے آدمیوں سے حاصل کرنے کے قابل تھا۔ اپنی سلطنت میں لوگوں کے حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی فوجوں میں بھی عثمان کو وفاداری اور عزت ملی تھی۔ وہ اپنے فیصلوں اور تمام لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک میں انصاف کرنے کے لیے مشہور تھا۔ تمام شہریوں کو خواہ کسی بھی نسل یا مذہب سے تعلق ہو، جائیداد اور فرد کے حوالے سے یکساں سلوک کیا جاتا تھا۔ پھر بھی عثمان اپنے پیروکاروں سے اطاعت کا مطالبہ کرنے میں بھی بے رحم ہو سکتا ہے۔ ایک کہانی جس کی صداقت کا یقین نہیں کیا جا سکتا، ایک اہم یونانی قلعے پر حملہ کرنے کے عثمان کے فیصلے کے ارد گرد کی صورتحال سے متعلق ہے۔ عثمان کے چچا دندار، جو مبینہ طور پر دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد سقوط کے اصل آبادکاروں میں سے ایک تھے، اس نے حملے کو بہت زیادہ خطرناک قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی۔ اپنے چچا کی حرکتوں کو اپنی اتھارٹی کے ساتھ ساتھ اپنی حکمرانی کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے عثمان نے کمان اٹھاتے ہوئے تیر مار کر اپنے چچا کو فوری طور پر قتل کر دیا۔ اپنے جانشینوں کی طرح عثمان کو بھی اپنی رعایا اور سپاہیوں سے اطاعت اور احترام کی توقع تھی۔ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عور خان نے نئی ریاست کو بازنطینی علاقے میں پھیلانا جاری رکھا۔ 1331 میں نیکیا اور 1337 میں نیکومیڈیا کے شہروں پر قبضہ کیا۔ 1345 تک عثمانی ریاست نمایاں طور پر ترقی کر چکی تھی، جس نے ایجین سے لے کر سمندر تک تمام شمالی مغربی ایشیائے مائنر کو گھیر لیا۔
کالا سمندر، یہ توسیع 17ویں صدی کے آخر تک جاری رہنا تھی۔ معمولی شروعات سے عثمان نے اب تک کی سب سے بڑی اور طویل ترین سلطنتوں میں سے ایک کی بنیاد بنائی۔ 1683 تک سلطنت عثمانیہ نے مغرب میں بلقان، یونان، ہنگری اور اٹلی، بحیرہ اسود کے شمالی ساحل، پورے مشرق وسطی مصر اور بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ عرب کے کچھ حصوں کے ساتھ ساتھ تمام علاقوں کو گھیر لیا۔ شمالی افریقہ اور مراکش اور اسپین کے کچھ حصے اگرچہ توسیع 1683 کے بعد ختم ہوئی اور زوال شروع ہوا، عثمانی سلطنت پہلی جنگ عظیم تک برقرار رہی۔ 600 سال سے زائد عرصے تک قائم رہنے والی عثمان کی ریاست کا یورپ، ایشیا، مشرق وسطی اور افریقہ میں تاریخی واقعات کے دوران بہت زیادہ اثر پڑا۔ ناظرین گرامی، اس عظیم سلطنت کے بانی کے طور پر ہی عثمان نے اپنی شہرت حاصل کی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سلطنت عثمانیہ کی مکمل تاریخ۔ ناظرین گرامی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔